It's a very interesting topic. My study in this topic. It's interesting topic also for me. یہ تھیوری ہے، تھیوری یعنی فرض کی ہوئی بات. تھیوری اس کو بولتے ہیں نا، فرض کیا کہ یوں ہو جائے، فرض کرو کہ اس دیوار میں سے کوئی چیز نکل آئے، یعنی ثابت ہوا کہ نکل بھی سکتی ہے، نہیں بھی نکل سکتی. فرض یہ کہتے تھے انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کے بعد جو ٹائم گزرتا گیا تو انسان بن گیا. تو یہ طریقہ، اور کہتے ہیں کہ یہ نا کیسے وجود میں آئی یہ جو کائنات ہے، اس کا بھی آنسر یہ لوگ یہی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے یہ سب ایک تھا، پھر دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پلانٹس وجود میں آئے، آسمان اپنی جگہ پہ آ گیا، زمین کیا کہ بگ بینگ بولتے ہیں اس کو. میری بات سنیں تو ان کی جو بات ہے نا، یہ بالکل ان کی نظریے کے مطابق آپ ان کو سمجھائیں تو ان کو سمجھ آئے گی. ویسے ان کے نا عقل میں نہیں آتی بات، ٹھیک ہے. ان کو پوچھیں بھائی دھماکے میں کچھ چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں، یہ کیسا دھماکہ ہوا کائنات کا کہ ہر چیز ایکوریٹ. آنکھ کبھی کسی کی نہیں دیکھی گئی کہ گھٹنے پہ ہو گئی ہو، اور ناک میں سے آنسو نکلتے ہوں، اور جو چیز ناک میں سے نکلتی ہے وہ آنکھوں میں سے نکلنی شروع ہو گئی ہو. ہاں جی، کسی کا ایک پاؤں کا انگوٹھا جو ہے نا سر میں سے نکلنا شروع ہو گیا ہو. ہاں جی، جو اللہ کے سورج اپنے ٹائم پر آتا ہے، چاند اپنے ٹائم پر آتا ہے، زمین و آسمان ہر چیز ایک بالکل ٹھیک اندازے کے مطابق. یعنی نا جب دھماکے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ تم کہتے ہو جی کہ انسان اور سے بندر سے انسان بن گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ارتقاء اس کو بولتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے نا، ان کے لیے جو ہے اس کے بارے میں کافی دلائل موجود ہیں انشاءاللہ. تو یہ بالکل نا تھیوری مفروضہ ہے. قرآن اور صحیح حدیث، قرآن از دا گاڈ ورڈز، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ سائنس سے بھی ثابت ہو چکا ہے، اور عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی. یہ کہیں خود بخود چل رہی کائنات. اچھا خود بخود کار ذرا رکھیں نا روڈ پہ، خود بخود دیکھتے ہیں نا وہ کہاں تک جاتی ہے، اور ٹکر کیسی بہترین لگتی ہے اس کو آگے. خود بخود کہاں تک وہ کامیاب او بھائی خود بخود بن گئی ہے، چلو مانتے ہیں. تو اب خود بخود ہزاروں سال پہلے بن گئی ہے تو خود بخود ضروری نہیں ہے کہ چل بھی بہترین رہی ہے خود بخود. کیوں نہیں خراب ہو رہی آگے؟ سورج بھی شروع سے جب ٹائم پر موسم آتا ہے، گرمی سردی دھوپ بارش، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے. ہاں جی بہترین. ہاں جی انسان اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں. ہاں جی آنکھیں کبھی گھٹنے پر نہیں ہوگی کسی کی. ہاں جی ہاتھ کا انگوٹھا پاؤں کے انگوٹھے کی جو ہے، یعنی یہ چیزیں نہیں ہوئیں. بالکل اللہ نے قرآن میں فرمایا جو وہی چیزیں ایکوریٹ ہو رہی ہیں دنیا میں کائنات میں. تو ثابت ہوا قرآن از گاڈ ورڈز، قرآن اللہ کا ہی کلام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں جی بہت سارے ان کے اعتراضات ہیں. تو یہ بہت نا دماغ خراب کرتے ہیں عام عوام کا کہ دیکھو جی انسان پہلے بندر تھے، بعد میں انسان بن گیا آہستہ آہستہ. او بھائی کبھی بھی نہیں ہوا ایسے، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں دیکھا ہم نے. دیکھیں نہیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مرغی کا بچہ جو ہے انڈے میں سے کوئی انسان نکل آیا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ہرن جو ہے وہ انسان بن گئی ہو؟ وہ بھائی نہیں ہوتا ایسے. بندر اور چیز ہے، انسان اور چیز ہے. بندر ایک الگ سے مخلوق ہے، ٹھیک ہے، شیپ اس کی ملتی ہے انسان کے چہرے اور اس کے ساتھ. ہاں جی یہ تو کوئی نہیں کہ انسان اور بندر، انسانوں کو بندر بنانا ہے بس ان کا کام ہے، اور کچھ نہیں آتا جاتا. بیٹھے رہتے ہیں فارغ، بس دماغ لڑاتے رہتے ہیں. بندر کو انسان بنایا، انسان کو بندر. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ اب ان کی خودکشیوں کی جو ہے نا ایوریج بھی زیادہ ہے ان کی کنٹریز میں. کیوں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کو بھلاؤ گے نا، ہمارے قرآن و حدیث کو، اسلام کو اگنور کرو گے، ہم ایسے تمہیں بلا دیں گے، بنا دیں گے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے.
ٹھیک ہے، گائیڈنس تو یہ تھی نا، طریقہ تو یہ تھا نا قرآن و حدیث کے اندر، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی اس کی گائیڈنس بھی بھیجی۔ بغیر گائیڈنس کے آپ ایک موبائل فون نہیں زیادہ دیر یوز کر سکتے، تو گائیڈنس کی بک کے بغیر آپ یہ اتنی بڑی لائف کیسے سکون سے اچھی گزار سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گائیڈنس کے بغیر آپ ایک پل بھی صحیح نہیں گزار سکتے۔ گائیڈنس کے بغیر ایک واشنگ مشین آپ یوز کریں نا، زیادہ ٹائم نہیں آپ سے وہ یوز ہوگی۔ تو گائیڈنس کے بغیر اتنی بڑی لائف کیسے ہے؟ یہ کیسا بگ جو ہے خود بخود ہو رہا ہے جی، خود بخود چل رہی ہے کائنات، کیسا اتفاق ہے؟ کہتے ہیں اتفاق ہوا ہوگا جی، بندر سے انسان بن گئی، اتفاق ہوا ہوگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی اتفاق میں اور دھماکے میں چیزیں ماشاء اللہ، ایسا اللہ نے بگ بینگ ہے جی، اللہ نے یہ کیا، ایک پھاڑا اس کو، قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ زمین و آسمان ایک تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ یہ نا وہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ عام طور پر جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، ہے جی، لوگ مار رہے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر بکھر رہی ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے جو دھماکہ کی وہ کیسا ایسا دھماکہ کیا ہے کہ ہر چیز ایک ریٹ اندازے کے مطابق اپنی جگہ پہ آ کے کام کرنا شروع کر دیا، بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ ہے، ماں ہے، بچہ ہے، سمجھتا ہے یہ میری ماں ہے۔ بچے کو کوئی تکلیف ہو نا، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک واقعہ ہے، سننے میں تجربے میں آیا کہ کہتے ہیں بچے کو چھوڑ کے آ گئی تھی، ایک عورت تھی، رشتہ دار تھی ہمارے ساتھی ان کی، تو وہ نا کچھ دیر بعد اس کو کہا کہ حالانکہ اتنے دور آ گئی ہے، وہ کہتی ہے وہ رو رہا ہوگا بچہ میرا، رو رہا ہے، ہوگا نہیں، تو اسی ٹائم کال کر کے پوچھا وہ رو رہا تھا کیوں؟ یہ اللہ نے کیسے احساس پیدا کیا؟ پتہ چل جاتا ہے، کیا تکلیف میں ہو نا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہو شاید، انسان کو اور سے بھی بہت سارے معاملات میں تجربہ ہوتا ہے، یہ کس نے اتنا بہترین خود بخود چل رہی ہے کائنات، تو پھر تو یہ خود بخود والا معاملے میں تو خود بخود کار کو ڈالے نا ادھر روڈ پہ، خود بخود سے کیا ہوگا؟ بس ریس دے کے چھوڑ دیں، گیئر میں ڈال کے چھوڑ دیں آپ کار کو، خود بخود دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے۔ 2 منٹ، میں کہتا ہوں 2 منٹ سے پہلے وہ ایکسیڈنٹ ایسا کرے گی کہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ بس انہوں نے نا ایک ٹھان لی ہوئی ہے کہ اللہ کا انکار ہم نے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔